بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 5 کا آغاز کریں گے اور اس کے پہلے حصے میں ہم قواعد کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے مقاصد کو دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق کا مقصد ہے سابقہ اور لاحقہ کی پہچان کرنا، یعنی ہم یہ سیکھیں گے کہ سابقہ کسے کہتے ہیں اور لاحقہ کسے کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کتاب سے اپنی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آج 2 چیزیں پڑھنی ہیں، ایک ہے سابقہ اور ایک ہے لاحقہ۔ یہ دونوں الفاظ آپ سیکھ لیں، ایک سابقہ اور ایک لاحقہ۔ سابقہ اور لاحقہ کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ وہ نہایت آسان ہے، اور وہ ہے مفرد الفاظ کو مرکب کی شکل دینا۔ مفرد الفاظ یعنی اکیلے الفاظ، اور مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتے ہیں انہیں کہتے ہیں مرکب۔ اور سابقے اور لاحقے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ مفرد الفاظ کو مرکب کی شکل دینے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضرورت ایک مفرد لفظ ہے، یعنی اکیلا لفظ ہے۔ اس کو اگر ہم مرکب بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ اس کے بعد ہم لگا دیں گے ضرورت مند۔ تو دیکھا آپ نے کہ ضرورت جو کہ مفرد تھا، اس سے ہم نے کیا بنا دیا؟ مرکب بنا دیا۔ اور مرکب کس طرح بنایا کہ ہم نے ضرورت کے بعد ایک لفظ کا اضافہ کر دیا مند، تو یہ بن گیا ضرورت مند۔ اور جب کسی لفظ کے آخر میں کسی لفظ کے بعد کوئی اضافہ کیا جائے اسے ہم کہتے ہیں لاحقہ۔ تو مند جو کہ لاحقہ ہے، اس کی وجہ سے ضرورت مفرد سے مرکب بن چکا ہے۔ اسی طرح سابقہ یہی کام کرتا ہے، یعنی مفرد الفاظ کو مرکب بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جیسے لائق یعنی سمجھدار، عقل مند۔ لائق ایک مفرد لفظ ہے، اور اگر ہم اس کو مرکب بنانا چاہیں اور ہم اس کا مرکب بنائیں نالائق۔ اب دیکھیں، لائق ایک مفرد لفظ تھا، اکیلا تھا، اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب بن گیا۔ اور ہم نے مرکب بنایا کس کی مدد سے؟ نا کی مدد سے۔ اور نا کا اضافہ ہم نے لفظ سے پہلے کیا، لفظ کے شروع میں، یعنی اس کے آغاز میں کیا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سابقہ۔ اس لیے کہ سابقہ کہتے ہیں پہلے آنے والا، سبقت لے جانے والا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سابقہ اور لاحقہ کسے کہتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں یہ بات کیسے سمجھائی گئی ہے۔ کسی بھی زبان کے مفرد الفاظ کو مرکب کی شکل دینے کے لیے سابقوں اور لاحقوں سے کام لیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر کی 2 مثالوں میں آپ کو بتایا۔ اردو زبان میں ہندی، عربی، انگریزی اور فارسی زبان کے سابقے لاحقے استعمال ہوتے ہیں۔ سابقہ کسے کہتے ہیں؟ سابقہ کے معنی پہلا کے ہیں، یعنی پہلے آنے والا، یعنی وہ علامت جو کسی لفظ سے پہلے یا لفظ کے شروع میں لگا کر نیا لفظ بنایا جائے۔ مثلا بدتمیز میں بد اور نالائق میں نا، یہ کیا ہے؟ سابقے۔ نا اور بد یہ کیا ہے؟ سابقے۔ اور سابقے کیوں ہیں؟ کہ یہ لفظ سے سبقت لے گئے ہیں، اس سے پہلے موجود ہیں، اس سے شروع میں موجود ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے لاحقہ، وہ علامت جو کسی لفظ کے بعد یا آخر میں لگا کر اس سے نیا مرکب بنایا جائے، جیسے یہاں ہم نے ضرورت مند بنایا تھا۔ اس علامت کو لاحقہ کہتے ہیں۔ مثلا خیر اندیش میں اندیش اور سائنسدان میں دان کیا ہیں؟ لاحقے ہیں۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے مفرد لفظ سے مرکب بنانا۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب، جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، تاکہ ہمیں سابقے اور لاحقے کی مزید پہچان بھی ہو جائے اور ہم اس کی مدد سے سوالات حل کرنے پر قادر ہو جائیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، سابقہ کے کیا معنی ہیں؟ پہلا، بعد میں آنے والا، ہم معنی یا ہم آواز۔ ہم نے پڑھا تھا کہ سابقہ کہتے ہیں پہلا۔ سوال نمبر 2 ہے، خدمت گار میں
گار کس کی علامت ہے؟ سابقہ کی یا لاحقہ کی؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے لاحقہ کی۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ کے بعد میں ہے، اس کے آخر میں ہے۔ سوال نمبر 3، نالائق میں نا کو کس علامت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ یہ سابقہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، لاحقہ کی علامت مرکب میں کس جگہ استعمال ہوتی ہے؟ پہلے، درمیان میں، آخر میں، یا استعمال ہی نہیں ہوتی؟ بالکل ٹھیک، لاحقہ آخر میں استعمال ہوتا ہے اور پہلے کیا ہوتا ہے؟ سابقہ، بالکل درست۔ سوال نمبر 5 ہے، دوست سے لاحقہ کا درست جوڑ ہے؟ علم دوست، وطن دوست، دوست دشمن، عیش دوست، دوستانہ دوستی، یا دوستانہ اور وطن دوست؟ اس میں ہے درست علم دوست اور وطن دوست۔ سوال نمبر 6 ہے، ذیل الفاظ کی کس فہرست میں سابقہ غیر لگے گا؟ اور سوال نمبر 7 ہے، ان تھک میں ان کس کی علامت ہے؟ یہ 2 سوالات آپ نے خود حل کرنے ہیں اسی کی مدد سے، اسی سبق کی مدد سے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا۔ اور آپ کے گھر کا کام کیا ہے؟ گھر کا کام آپ کا بہت آسان ہے، جو کہ آپ کی کتاب سے دیا گیا ہے، وہ ہے سوال نمبر 7۔ اور گھر کا کام کیا ہے؟ درذیل الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کریں اور ہر سابقے اور لاحقے سے مزید 3 الفاظ بنائیں۔ یعنی آپ نے ان الفاظ سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کرنے ہیں۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ ان سابقوں اور لاحقوں سے آپ نے مزید 3 الفاظ بنانے ہیں، اور یہ کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب۔ سمر پیک میں بھی آج کا سبق سے متعلق آپ کے گھر کا کام موجود ہے۔ اگر آپ نے سابقے اور لاحقے والا سبق غور سے سنا ہے، جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا، تو یہ سوالات یقیناً آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جس جواب کا آپ انتخاب کریں، آپ نے اس کی وجہ بھی تحریر کرنی ہے کہ آپ نے اس جواب کا انتخاب کیوں کیا، اور یہ سمر پیک سے آپ کے گھر کا کام ہے۔ اور دوسرا مزیدار گھر کا کام وہ ہے اس اقتباس میں، جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے اس اقتباس کو پڑھنا ہے، نہایت غور سے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اور اس اقتباس میں اگر آپ کو سابقے نظر آئیں یا لاحقے نظر آئیں تو آپ نے اسی طرح ان کی نشاندہی کرنی ہے، جیسے کہ میں نے سابقے لفظ کی اور لاحقے لفظ کی نشاندہی کی ہے۔